میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ اب آپ نے طواف شروع کرنا ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے میں احرام باندھنے کا طریقہ بتا دوں تاکہ یہ آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا مجھے سمجھانا۔ تو چلیں مل کر آپ جب تک لبیک پڑھیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک۔ اچھا، اب احرام باندھنے میں جو احتیاط آپ نے کرنی ہے، نارملی جو حاجی غلطی کرتے ہیں، اصل میں ہم لوگوں کو تہبند باندھنے کی عادت نہیں ہے نا، شہر کے لوگوں کو، تو تہبند باندھنا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، اور اگر اس کی پریکٹس نہیں ہوتی تو بیچارہ حاجی اسی کو سنبھالنے میں اس کا سارا سفر گزر جاتا ہے۔ تو اس کی پریکٹس ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ پریکٹس سفر پر جانے سے پہلے کیجئے۔ ہم لوگ بڑے عجیب لوگ ہیں، بہت ساری چیزیں پہلے پریپیئر کرتے ہیں اور جو بیسک چیزیں وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو احرام جو ہے اس کی پریکٹس اپنے گھر میں کیجئے۔ میں مشورہ دوں گا حاجیوں کو کہ اس کو گھر میں پہنیے، اور ایک دو بار گھر میں پہن کے اس کو سو بھی جائیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہاں اپنے احرام پہن کے سونا ہے۔ تو پہلے پریکٹس یہاں کر لیجئے بھائی، بعض اوقات بڑے مسائل ہو جاتے ہیں۔ اچھا، پھر اس کو پہن کر چلیے بھی اپنے گھر کے اندر، واک کیجئے کہ مجھے چلنے میں پرابلم تو نہیں ہو رہی، کھل تو نہیں جاتا، ورنہ نارملی دیکھا گیا حاجی بیچارہ ایئرپورٹ پہ بھی پہن کے نہیں آتے، احرام لے کر آتے ہیں اور وہاں باندھ رہے ہوتے ہیں۔ اب ایک ہاتھ میں بورڈنگ کارڈ ہوتا ہے، ایک ہاتھ سے احرام سنبھالا ہوا ہوتا ہے، ان کو یہی ڈر ہوتا ہے احرام نہ کھل جائے، تو اب سارا راستہ وہ احرام ہی کی ٹینشن میں گزرتا ہے، تو وہ کیا عبادت کرے گا؟ تو یہ کوئی اتنا بڑی سائنس نہیں ہے اس میں، آپ صرف احرام باندھنا سمجھ لیں۔ دیکھیں میں آپ کو جو طریقہ بتا رہا ہوں، انشاءاللہ اگر آپ نے طریقہ اپنا لیا تو آپ کو بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ دیکھیں یہ دو اس کے کونے ہیں، ٹھیک ہے، ان دونوں کونوں کو پہلے تو آپ ملا لیجئے، اور آپ نے پھر عرض کر رہا ہوں صرف احرام ہوگا جسم پر اور کوئی کپڑا نہیں ہوگا، اس لیے چاہ رہا ہوں کہ پہلے پریکٹس کر لیں، بار وہاں جا کے مشکل ہو جائے گی۔ اس کے بعد یہ جو کونا ہے، اس کونے کو تھوڑا سا 3-4 انچ مزید آگے بڑھا لیجئے، بڑا کر لیجئے ایک طرح سے، ٹھیک ہے، سمجھ گئے یہاں تک آپ؟ اور اس کو سارے بل اس کے کھول لیجئے، ناف سے تھوڑا اوپر اس کو 2-4 انچ اور اوپر کر لیجئے، تاکہ یہ آپ دیکھ لیں کہ نیچے کہاں تک جا رہا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے یہ والا جو کونا ہے جس کو تھوڑا بڑا کیا تھا، یہاں ٹائٹ کر لیجئے، جتنا ٹائٹ آپ نے کرنا ہے آپ کی صحت کے مطابق۔ اب ان دونوں واپس ان دونوں کو پکڑیں گے اور اس کو یہاں پر لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد اس کو یہاں پر لے کر آئیں، میں نے اور کچھ نہیں کیا ہے۔ اب آپ نے اس کو جتنے بل دینے ہیں آپ کے، جب تک آپ کو ٹائٹ نہیں ہوتا، 1 ہو گیا، 2 ہو گیا، 3 ہو گیا۔ اب اس وقت یہ جو احرام بندھا ہوا ہے، مجھے بیلٹ کی بھی حاجت نہیں ہے۔ نارملی حاجیوں کو بیلٹ لگانا پڑتا ہے، بیلٹ کے بغیر ان کو یہی خوف ہوتا ہے احرام کھل جائے گا۔ اگر اس طرح کوئی احرام باندھے، وہ پورا حج بغیر بیلٹ کے کر سکتا ہے۔ اور اس احرام کی ایک اور آپ کو خاصیت بتاؤں کہ نارملی واک کرنے میں احرام پیروں سے ٹکراتا ہے، آپ دیکھ لیجئے احرام میرے پیروں سے نہیں ٹکرا رہا ہے، بالکل ایزیلی آپ واک کریں گے جب آپ رمل کریں گے، جب آپ صحیح کریں گے۔ اور دوسرا فائدہ، تیسرا فائدہ، جو آپ نے یہاں پر یہ بل دیے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کا ستر نہیں کھلے گا، بے پردگی بھی نہیں ہوگی، یعنی آپ میں چل رہا ہوں لیکن احرام نہیں کھل رہا ہے۔ تو یہ بہت ایزی وے ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، میں دوبارہ آپ کو بتاؤں گا۔ ہمارے چونکہ نارملی گھر میں ہم کب تہبند باندھتے ہیں؟ جب واش روم میں جاتے ہیں تو تولیہ باندھتے ہیں، تو ہم احرام بھی اسی طرح باندھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر کوئی تولیے کی طرح احرام باندھے گا اس کو مشکل کیا ہوگی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نارملی حاجی کیا کرتے ہیں، وہ گئے اور انہوں نے جناب یہ احرام باندھ لیا، ٹھیک ہے بھائی، یہاں احرام انہوں نے لٹکایا اور بیلٹ لگا دیا۔ اب اس احرام باندھنے میں آپ پورے پیک ہو گئے، اب آپ پیر ہی نہیں چلا سکیں گے، آپ کو بار بار یہ ٹکراتا رہے گا، ٹھیک ہے، آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ کنجسٹڈ فیل کریں گے، اور اس میں بیلٹ ضروری ہے آپ کے لیے۔ لیکن میں نے وہ جو آپ کو طریقہ بتایا ہے، بیلٹ آپ کا صرف اور صرف سامان رکھنے کے لیے ہوگا، احرام سنبھالنے کے لیے نہیں ہوگا۔ جب آپ اس کو بیلٹ اس طرح احرام باندھیں گے، ونس اگین دوبارہ دیکھ لیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھ لیں، احرام باندھنا ضرور سیکھیں اور اس کو بار بار باندھیں،
کھولے پھر باندھے، کھولے پھر باندھے، گھر میں جانے سے پہلے باندھ لیں. دوبارہ دیکھ لیجئے. اور یہ دیکھیں، یہ فائدہ ہے لٹھے میں. اگر آپ تولیہ لیں گے تو بہت ہیوی ہو جائے گا، یہاں پر آپ کو اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا. تو لٹھے کا اچھا تھوڑا موٹا لٹھا لینا چاہیے، یہاں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے. احرام جتنا اچھا ہوگا، یہی تو کپڑے پہننے 5 7 دن 10 دن، اب احرام لیتے ہیں چیک ہی نہیں کرتے. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ آپ کو بتاؤں. احرام خریدا، جس دن حج پر جانا ہے اس دن احرام کھولنا ہے. اب کھول کے پریشان ہوگا، یا اللہ یہ تو چھوٹا آ گیا، یہ تو پتلا آ گیا، اور دھاگے نکل رہے ہیں. تو بھائی پہلے چیک کر لیتے. کپڑے لیتے تو پہلے چیک کرتے ہیں نا. تو احرام لیتے ہی وہی چیک کریں پہلے تو اس کے پاس. اچھا کچھ ہوتے ہیں ماشاءاللہ لمبے قد کے، ان کا احرام جناب وہ شارٹ بن جاتا ہے کیونکہ انہوں نے احرام چیک ہی نہیں کیا ہوتا. تو جیسا قد ہے اس مطابق احرام لیجئے. ماشاءاللہ کچھ صحت مند ہوتے ہیں، وہ احرام ان کا پورا ہی نہیں ہوتا ان کو، کیونکہ انہوں نے چیک نہیں کیا ہوتا. تو آپ کی جیسی ہائٹ، آپ کی جیسی ہیلتھ ہے، اس حساب سے آپ احرام خریدیں. اور تھوڑا سا اچھی کوالٹی کا کپڑا ہونا چاہیے، ورنہ بہت پتلا احرام لے لیں گے، ذرا سا پسینہ نکلے گا آپ کا جسم چھلکنا شروع ہو جائے گا. بے پردگی بھی تو ہوگی نا. اگر پسینہ چھلکے گا، زمزم شریف گر گیا، فوراً آپ کا جسم چھلکنا شروع ہو جائے گا. تھوڑا سا موٹا ہونا چاہیے کپڑا، اچھی کوالٹی کا کاٹن ہو، تاکہ آپ کو احرام میں تکلیف نہ ہو. ونس اگین آپ یہ دیکھ لیجیے، یہ والا حصہ جو ہے تھوڑا سا 4-5 انچ آپ نے زیادہ رکھنا ہے. کیوں رکھنا ہے یہ بھی ٹیکنیکل سمجھ لیں، کیونکہ آپ نے اس کو یہاں دبانا ہے. تو یہ اب دونوں برابر ہو جائیں گے. اب آپ اس کو لے کر آئیں دوبارہ، اس کے بعد آپ یہاں لے کر آئیں دونوں حصوں کو. اگر 2-4 انچ آگے پیچھے ہو جائے تو اٹس ناٹ ایشو، آپ ساتھ لے کر آ گئے. اور اب آپ نے 1 2 جتنی آپ کو ضرورت ہے، 3 ضروری نہیں ہے، 3 کر لیں. اب آپ کا یہ احرام جو ہے دیکھ لیں، اب یہ اس کے طے بھی لگ گئی آپ کے لیے. اب کوئی انشاءاللہ چلنے پھرنے میں پرابلم نہیں ہوگی. اب اوپر کا احرام کس طرح باندھنا ہے؟ اوپر تولیے کا ہو، جو میں نے عرض کیا تھا. میں نے ابھی امامہ بھی پہنا ہے، کپڑے بھی پہنے ہیں، یہ آپ کو سکھانے کے لیے. احرام کے وقت کچھ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا. اب یہ دیکھ لیجئے، اس میں یہ بھی تھوڑا بڑا ہونا چاہیے، کیونکہ نماز وغیرہ میں احرام بار بار آپ کا گر سکتا ہے نا. یہ تھوڑا سا چھوٹا احرام، میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ تھوڑا بڑا احرام لیں. اب آپ نے یہ احرام پہنا، اور کم از کم سائز کیسے چیک کریں، اس کو گھمائیں پیچھے، اور گھومنے کے بعد یہ یہاں پر کچھ انچ آنا چاہیے. اتنا بڑا لے لیں کہ کچھ انچ یہاں احرام آپ کا آئے گا، دین یو آر سیٹسفائی. کیونکہ اب آپ جب نماز پڑھنے کے لیے رکوع میں جائیں گے تو گرے گا نہیں. اور اگر احرام یہی ختم ہو جاتا ہے تو جب رکوع میں جائیں گے جب گرے گا، آپ جب اٹھائیں گے. یہ آپ کو الگ ایک ٹینشن ہے. اور یاد رکھیں، نماز کے اندر سینہ کھل گیا تو نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی. تو نماز میں ہمیں سینہ اور یہ کاندھا وغیرہ چھپانا بھی ہوگا. تو آپ سمجھ گئے کہ احرام تھوڑا سا بڑا ہو. اب یہ ہو گیا. نماز کے وقت کیا کرنا چاہیے، ایک اور مشورہ آپ کو دے دیتا ہوں. جب آپ نے نماز پڑھنی، اسپیشلی آپ یہ والا سرا جو ہے اس کو اس میں پھنسا لیں، ٹھیک ہے. یہ والا سرا آپ نے اس میں پھنسا لیا. اب آپ نے یہ پیچھے لائے، اور اب تھوڑا سا بڑا ہوگا نا تو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ یہاں سے لا کر اس کو یہاں بھی پھنسا دیں گے. اب اللہ نے چاہا تو آپ نماز جتنی بار رکوع میں جائیں آپ کا احرام نہیں کھلے گا. انشاءاللہ پوری نماز سکون سے پڑھیں گے، آپ کو تکلیف نہیں ہوگی. ورنہ آپ دیکھیں گے کئی حاجی بیچارے کبھی تیبند سنبھال رہے ہوتے ہیں، کبھی اوپر والا احرام سنبھال رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں سیکھ لیں، کوئی مشکل نہیں ہے. اچھا، اب نماز کے اندر ایک اور احتیاط. نارملی ہم نماز پڑھتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، ٹھیک ہے بھائی، یوں ہی ہاتھ اٹھاتے ہیں نا. پیٹ بھی کھل گیا، سینہ بھی کھل گیا. پیٹ اور سینہ کھلنا نہیں چاہیے احرام میں. اب کیا کریں بھائی؟ جب بھی اللہ اکبر کریں گے آپ کا پیٹ اور سینہ کھل جائے گا. اس کی احتیاط بتاتا ہوں. جب آپ نے احرام پہن لیا، آپ اپنے ہاتھوں کو تھوڑا سا باہر نکالیں. اللہ اکبر، ٹھیک ہے. نہ سینہ کھلا نہ آپ کا پیٹ کھلا. دوبارہ دیکھ لیجئے، تھوڑا سا آپ باہر نکالیے ہاتھ کو. اللہ اکبر. اس طرح آپ کا یہ نہ سینہ کھلے گا نہ پیٹ کھلے گا. آپ پراپر طریقے سے نماز ادا کر سکیں گے. میں بات کر رہا تھا طواف کی. یہ کچھ چیزیں سیکھنی ہوں گی آپ کو. استباء کس کو کہتے ہیں، رمل کس کو کہتے ہیں، مستجاب کون سی جگہ ہے، حجر اسود کون سی جگہ، یہ سب کتابوں میں موجود ہے. یو ہیو ٹو ریڈ اباؤٹ ایٹ لیسٹ 3 ٹائمز. کم از کم گھر سے نکلنے سے پہلے ان تمام چیزوں کو 3 بار پڑھ لیں. مووی بھی ضرور دیکھ لیں تو آپ کے لیے یہ آسان ہو جائے گا. بہرحال استباء کس کو کہتے ہیں؟ سیدھا کاندھا کھلا رکھنے کو. اب چونکہ احرام کے جب بھی ہم احرام خریدنے جاتے ہیں اس کی تصویر، اس کے اوپر ایک تصویر لگی ہوئی ہوتی ہے احرام والے کی، اور وہ ایک کاندھا کھلا ہوا ہوتا ہے. تو ہمارے کئی حاجی جو ہیں وہ سارا راستہ ایک کاندھا کھلا رکھتے ہیں. گھر سے نکلیں گے اور جناب یوں نکلیں گے، بس وہ سفر پہ یوں ہی جائیں گے. بھائی یہ کیوں کھولا ہوا ہے آپ نے؟ بھائی وہ تو احرام کا طریقہ یہی ہے. احرام کا طریقہ یہ نہیں ہے.
اگر اس طرح کر کے آپ نے نماز پڑھی تو آپ کا کاندھا سینہ کھلا ہو رہا ہے، یہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ نے طواف شروع کرنا ہے. میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ آپ پہلی حاضری ہو گئی. اب آپ کو سب سے پہلے یہ ڈھونڈنا ہے کہ حجر اسود کہاں ہے. حجر اسود پہ پہنچے، بہت آسان ہے، وہاں گرین لائٹس اب لگا دی گئی ہیں، بالکل گرین لائٹس کی سیدھ میں بسم اللہ اللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، دونوں ہاتھ آپ نے اس طرح اٹھانے کہ سینے اور چہرے کی سیدھ میں آ جائیں اور آپ نے اس کو چوم لینا ہے. استلام کہلاتا ہے یہ. حجر اسود کو بوسہ دینا بڑی سعادت کی بات ہے، سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لیکن آج کل اور خاص طور پہ حج میں اتنا رش ہوتا ہے کہ آپ بغیر دھکا دیے، بغیر کسی کو تکلیف دیے آپ بوسہ نہیں دے سکتے. تو یا تو آپ ریسلنگ کر لیجئے، یا جناب آپ کو ایوارڈ حاصل کر لیجئے کہ میں نے جناب وہ حجر اسود کو بوسہ دیا ہے، یا پھر لوگوں کی دل آزاری اور دھکے سے بچیے. یہاں تو ہم اپنے عیب معاف کروانے آئے ہیں، تو دور سے استلام یہی بہتر ہے. اب آپ فوراً ٹرن ہو جائیں گے اور آپ کے لیفٹ پر کعبہ شریف ہوگا. اب آپ نے طواف شروع کرنا ہے. طواف کی دعائیں کتاب میں موجود ہیں، دعائیں پڑھیں، درود پاک پڑھیں، آنسوؤں کو بہنے دیں، ادھر ادھر مت دیکھیں. وہاں اسلامی بہنیں بھی ہوتی ہیں، ان کے چہرے کھلے ہوئے ہوتے ہیں. طواف کے دوران بھی اگر کوئی بدنگاہی کر رہا ہے تو اس سے بڑا بدنصیب کون ہے؟ آنکھیں جھکی ہوئی ہوں، آنسو بہ رہے ہوں، گناہ یاد آ رہے ہوں، وہ یاد آئے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں میرے آقا نے طواف کیا، جہاں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے طواف کیا. بہرحال طواف کے 7 چکر ہوں گے اور 8 استلام ہوں گے، کیونکہ 7th کے اینڈ پر بھی آ کر آپ استلام کریں گے. تو اب آپ کا یہ طواف کمپلیٹ ہو گیا. اوکے، اب آپ نے جناب سعی پر جانا ہے صفا اور مروہ کے لیے. اس سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھ لیں. مقام ابراہیم پر بہت رش ہوتا ہے، کوشش کریں اس کے پیچھے جگہ مل جائے، ورنہ پورے مطاف کے اندر کہیں بھی طواف کرنے جہاں جگہ ہے آپ 2 رکعت نفل احرام کے پڑھ لیں. پھر آپ جناب آب زمزم پر آئیں، جی بھر کر آب زمزم پئیں، آنکھوں پر لگائیں، سر پہ لگائیں، جسم پر تھوڑا تھوڑا لگائیں، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ لگائیں. ملتزم پر بھی پہنچنا بہت مشکل ہوگا. ملتزم کہتے ہیں کعبے کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان کی جگہ. یہ بہت چھوٹی سی جگہ ہے بظاہر، مگر یہ بہت مقبول جگہ ہے، آنسو بہانے کا مقام ہے. وہاں تک آپ نہ پہنچ سکے اس کے قریب کھڑے ہو کر دعا مانگ لیں. اب آپ نے جانا ہے صفا اور مروہ کے لیے. اس سے پہلے کہ میں صحیح کی بات کروں، ایک بڑی اہم بات عرض کرتا چلوں. ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دوں، ملتزم سے لپٹوں، یا غلاف کعبہ کو پکڑوں، اپنا چہرہ لگاؤں. ویری گڈ، کرنا بھی چاہیے، لیکن 2 باتوں کا خیال. ایک تو کسی کو دھکا نہیں دینا، کسی کو تکلیف نہیں دینی. دوسری بات کہ احرام کی حالت میں اگر آپ یہ سارے کام کریں گے تو نارملی ان تمام جگہوں پر بہت خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے، جس کو دیکھو وہ عطر لگا رہا ہوتا ہے. خوشی ہے، ایک محبت ہے. اب آپ احرام میں آپ کو خوشبو سے بچنا ہے. اگر آپ نے جا کر جناب غلاف کعبہ پکڑ لیا، چہرہ مس کیا، آپ کا چہرہ بھی ہو گیا خوشبو والا، ہاتھ بھی ہو گئے خوشبو والے، اب جا کے بکرا دے دیجئے. تو بھائی اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ نے احرام کی حالت میں ان جگہوں پر قریب نہ جائیں. آپ بعد میں جب نارمل ڈریس میں ہو پھر بالکل جائیں، لپٹیں، روئیں، آنسو بہائیں، جو کرنا ہے کریں. جب احرام میں ہو یو ہیو ٹو ایوائڈ دس. اچھا، اب آپ نے صفا اور مروہ کے لیے چلیں گے. صفا اور مروہ یہ 2 پہاڑیاں ہیں، اس کے درمیان 7 چکر لگانے ہیں. یہاں میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا کہ سعی جو ہے وہ آپ بیسمنٹ سے کریں، اور وہ اسی یوں سمجھ لیجئے کہ حدود اربع کی ہے کہ جو پرانا تھا. تو صفا مروہ آپ نیچے بیسمنٹ میں جا کر 7 چکر لگائیں گے. صفا سے مروہ 1، مروہ سے صفا 2. یہاں بھی مسکنسیپشن ہے، لوگوں کو غلط فہمی ہے، بیچارے 14 چکر لگاتے ہیں کہ صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا آنا 1 ہو گیا، پھر گئے پھر واپس آئے 2، اور ٹانگے پکڑ کے بیٹھے ہوتے کیا ہو گیا بھائی ہم کو تو یہی بتایا تھا کسی نے. تو بھائی صفا سے مروہ 1 ہے، مروہ سے صفا 2 ہے. سعی شروع صفا سے ہوگی، ختم مروہ پہ ہوگی. 7واں چکر وہاں جا کر ختم ہو جائے گا. اب یہ پورا جو پروسیجر ہے اس میں آپ کا عمرہ کمپلیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، اب اگر آپ تمتع کر رہے ہیں آپ حلق کروائیں گے، یا تو پورے سر کے بال منڈوائیں، یہ سنت بھی ہے، یا کم از کم 1/4 بال کے 1 پورا کم از کم کٹنا چاہیے. یہ اتنا آسان نہیں ہے، نارملی لوگ 2-4 کینچیاں مار کے فری ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ نے حلق صحیح نہیں کروایا یا قصر نہیں کروایا تو احرام کی پابندیاں برقرار رہیں گی. یہ یاد رکھیے گا، مرد و عورت کے معاملات کی پابندی بھی برقرار رہے گی، خوشبو کے معاملات کی پابندی بھی برقرار رہے گی. بندہ اگر حلق ہی نہیں کروایا، پاکستان چاہے کیوں نہ آ جائے، اس پر احرام کی پابندیاں برقرار ہیں. تو اس کو بہت سیریس لینا چاہیے. بہتر یہی کہ حلق کروا لیں. وہاں بال آقا کی بارگاہ میں، رب کی بارگاہ میں قربان کر دینا بھائی. ٹھیک ہے، اچھا عمرہ ہو گیا. اب اگر تو حج قران کوئی کر رہا ہے تو اس کو طواف قدوم کرنا ہوگا.
اور اس کے لیے یہ حلق نہیں ہے کیونکہ اس کا تو احرام اترے گا ہی نہیں. میں پروسیجر حج تمتع ہی کا چلاتا ہوں تاکہ آپ کنفیوز نہ ہوں, ورنہ حج قران والے کو عمرہ کے بعد ایک اور طواف کرنا ہوگا, طواف قدوم, یہ اس کے لیے سنت موقدہ ہے. بہرحال اب آپ نارمل ہو گئے, کپڑے آپ نے پہن لیے, خوب عبادتیں کریں, خوب آپ جناب عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ طواف کریں, اور اب آپ نے مینا جانا ہے. مینا کب جائیں گے؟ 7 ذوالحجہ کی رات ہی سے معلم کی طرف سے آپ کو بتا دیا جائے گا کہ فلاں جگہ سے آپ کی بس روانہ ہوگی. 8 کی صبح بھی لوگ جاتے ہیں. یہ یاد رکھیں 8 کو ظہر کی نماز, 8 ذوالحجہ کو ظہر, عصر, مغرب, عشاء اور 9 کی فجر, یہ 5 نمازیں مینا میں پڑھنا سنت ہے. آپ 8 کی ظہر سے پہلے پہلے مینا کبھی بھی پہنچ جائیں. رات کو جانا چاہتے ہیں 7 کی رات کو چلے جائیں, کوئی بات نہیں, حاجی کو لے جاتے ہیں. اب یہاں آپ نے احرام پھر باندھنا ہے. اب آپ نے حج کی نیت کرنی ہے. اپنے گھر سے بھی کر سکتے ہیں, حرم میں جا کے کر لیں, بڑی اچھی بات ہے, لیکن بہت رش ہوتا ہے, آپ کہیں سے بھی کر لیں. مینا پہنچ گئے, نمازیں پڑھی. مینا میں بھی ہم نے دیکھا کہ خیموں کے اندر ہنسی مذاق, سیاسی گفتگو, فلاں ادھر کی ادھر, اس کو دیکھ رہے ہیں. ارے یہ مبارک جگہ ہے, عبادت کیجیے. اپنے ساتھ قرآن شریف لے جائیے گا, پنسورہ لے جائیے گا, وظائف کی کتاب لے جائیے گا, تسبیح لے جائیے گا, اور عبادت کریں. اور پھر جو رات ہے نا, جس کو کہتے ہیں شب عرفہ, صبح عرفات کا دن ہے, یہ بہت مبارک رات ہے, مانگنے کی رات ہے. اگر تھک گئے ہیں تو سونا ہے نا, تھوڑا سا سوئیے گا, زندگی پڑی ہے آرام کرنے, پھر اٹھ جائیں, تہجد پڑھیں اور اب عبادت کریں, مانگے رب سے. امیر علیہ سنت نے اس میں ایک دعا لکھی ہے, 1000 بار فرمایا اس دعا کو پڑھیں. اگر 1000 بار نہیں تو جتنی بار کم از کم پڑھ سکتے ہیں پڑھیں, تو یہ دعا پڑھیں. اب یہاں ایک تھوڑا سا کنفیوژن یہ ہوگا کہ حاجی کو معلم کی طرف سے 8 ذوالحجہ کی رات ہی عرفات موو کرنا شروع کر دیتے ہیں. دن کو رش کافی ہو جاتا ہے تو وہ آپ کو کہیں گے نہیں بھائی آپ چلیں. تو اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ چند لوگ مل کر جا رہے ہیں تو پہلے ہی معلم سے بات کر لیں کہ بھائی ہمیں فجر پڑھنے دو, یہاں پر ہماری یہ سنت ادا ہو جائے. اور نارملی وہ نہیں مانتے تو لے جاتے ہیں. اب آپ اس پر بحث نہ کریں, اگر آپ کو اجازت مل جاتی ہے, اگر آپ چند لوگ شامل ہو جائیں گے تو وہ آپ کو بس دے گا. 9 کی صبح بھی بس دی جائے گی, آپ فجر پڑھ کے جائیں, بہتر یہ ہے. اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ میرا کوئی ساتھی نہیں ہے, پورا قافلہ ہی جا رہا ہے, تو اب علماء فرماتے ہیں کہ وہ 8 کی رات کو بھی عرفات جا سکتا ہے, تو آپ چلے جائیے گا. ہاں اگر آپ پیدل حج کر رہے ہیں تو ٹینشن ہی ختم ہے, آپ آرام سے فجر پڑھیں, اپنے ساتھ اپنے حساب سے پیدل جائیں گے. بہرحال اب وہ مبارک دن آئے گا جس دن مغفرت کا وعدہ ہے, رحمت کی برسات ہے. خوب یوں سمجھ لیں کہ عرفات کے میدان پر رب کی رحمت ہوتی ہے. روایتوں میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے اس میدان عرفات کے بارے میں فخر فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کہاں کہاں سے پراگندہ بال ایک ہی لباس میں میری تسبیح و تحمید کرتے ہوئے عرفات کے میدان میں جمع ہیں. تو بہرحال اور اس دن حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام, اللہ کے 2 نبی ہر سال میدان عرفات میں ہوتے ہیں. تو بندہ سوچے میں نبیوں کے ساتھ ہوں. اب وہاں وہ پہنچے. اب یاد رکھیں یہاں پر کیا کرنا ہے, عرفات کے میدان میں خوب دعائیں, اور کوشش کریں کہ وہ دن بغیر چھت کے گزاریں, ٹینٹ کے اندر نہ بیٹھیں. اگر بہت دھوپ ہے تھوڑی دیر اندر آئیں, پھر باہر آ جائیں, پھر اندر آئیں, پھر باہر آ جائیں. وہاں غسل کرنا سنت موقدہ ہے. نارملی واش رومز وغیرہ میں پائپ لگے ہوتے ہیں, اچھی طرح آپ واش روم کو پاک کر لیں اور پھر تھوڑا سا غسل بھی کر لیں, آپ فریش بھی ہو جائیں گے. اور اب آپ نے عبادت میں, تلاوت میں, ذکر و اذکار میں وقت گزارنا ہے. لبیک کی صدائیں بلند کرنی. آئیے مل کر پھر لبیک پڑھتے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب عرفات کے میدان میں یہاں آپ ظہر کے وقت میں ظہر ادا کریں, عصر کے وقت میں عصر ادا کریں. اور اب خاص طور پہ عصر کے بعد جو شام کا وقت ہے خوب دعائیں مانگیں. ہر طرف آپ کو صدائیں نظر آ رہی ہوں گی, لوگ جمع ہوں گے, مانگ رہے ہوں گے, رو رہے ہوں گے. آپ بھی دعا میں شامل ہو جائیں, خوب دعائیں مانگیں. یہاں بھی معلم کی طرف سے تھوڑی جلدی مچائی جاتی ہے, اور شام 4 بجے ہی سے بسیں روانہ کرنا شروع کر دیتے کہ چلو بھائی مزدلفہ چلو, مزدلفہ چلو. یاد رکھیے گا عرفات کے دن سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے کوئی بھی عرفات چھوڑ کر اگر باہر چلا گیا اس پر دم واجب ہو جائے گا. آپ نے نہیں جانا, اس کی ذمہ داری آپ کو لے جانا. آپ جلدی نہ کیجئے, جب تک آپ کو یقین نہ ہو جائے کہ سورج غروب ہو گیا تب تک آپ عرفات سے نہیں نکلیں گے. لیکن ایک بات یہاں یاد رکھنی ہے, عرفات میں مغرب نہیں پڑھنی. وقت ہو جائے گا
مگر مغرب نہیں پڑھنی. آج کی رات مغرب آپ نے عشاء کے وقت میں پڑھنی ہے. اور کہاں پڑھنی ہے؟ مزدلفہ کے اندر. مغرب اور عشاء ملا کر پڑھی جائے گی مزدلفہ میں. اب مغرب کا یقین ہو گیا. اب آپ اگر بس میں جا رہے ہیں تو بس میں چلیں, ورنہ آپ بائی واک چلے جائیں. اور میرا یہاں ایک مشورہ ہے, اگر آپ پورا سفر بائی واک نہیں بھی کر سکتے تو آپ عرفات سے مزدلفہ ضرور بائی واک جائیں. اس کی وجہ یہ ہے, ایک تو یہ رات کا وقت ہوگا, بڑا کول ایٹماسفیئر ہوگا, آپ اتنا تھکیں گے نہیں, اور آپ بہت مزے سے جائیں گے درود پاک وغیرہ لبیک پڑھتے ہوئے. اس کی وجہ یہ کہ نارملی 20 سے 25 سے 30 لاکھ حاجی ایک ہی وقت میں موو کرتے ہیں, اور جب یہ موو کرتے ہیں بسوں کے اندر تو ٹریفک ایسا جام ہوتا ہے کہ جام کس کو کہتے ہیں وہ آپ کو وہاں جا کے سمجھ آئے گا, ٹھیک ہے نا. تو نارملی 7-8 گھنٹے لوگ بس میں بیٹھتے ہیں, اور اب وہ بس سے اتر بھی نہیں سکتے. اب جس کو بیچاروں کو ڈائبٹیز ہوتی ہے یا ان کو پیشاب استنجا وغیرہ کی حاجت ہے, وہ پھنس جاتے ہیں بعضوں کا, نہیں اتر سکتے بس سے. اب ان کو یہ خوف ہوتا ہے اتریں گے تو بس چلی جائے گی, تو بڑا عجیب معاملہ ہو جاتا ہے بعضوں کا. تو اگر آپ بائی واک ہوں گے, تھوڑی دیر بعد واش رومز بھی آ رہے ہوں گے, وضو خانے بھی آ رہے ہوں گے, کھانے پینے کے ٹھیلے بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں, تو اٹس انجوائبل ٹرپ. آپ درود پاک پڑھتے ہوئے واک کریں اور آپ مزدلفہ میں ایزیلی داخل ہو جائیں گے. یاد رکھیں مغرب اور عشاء آپ نے مزدلفہ میں پڑھنی ہے, لیکن اگر آپ نہیں پہنچ سکے, آپ پھنس گئے ٹریفک میں یا بائی واک میں بھی پھنس گئے اور وقت جا رہا ہے, تو آپ مزدلفہ سے باہر بھی مغرب اور عشاء پڑھ لیں گے. اور ماشاءاللہ یہ میں چاہ رہا تھا, ہمارے اسلام نے بھیج دیا, یہ اوقات نماز و سحر و افطار, یعنی 24 آورز, یعنی 12 مہینے میں جس نماز کے جو ٹائمنگز ہیں, یہ الحمدللہ ہمارے مکتبۃ المدینہ نے شائع کر دیا. آپ کو یہ بھی یہاں سے مل جائے گا, یہ اپنے ساتھ ضرور لے جائیں. مکہ مدینے کے ٹائمنگز ہیں, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آج کا دن جو ہے جناب وہ فجر کا وقت کیا ہے, عشاء کا وقت کیا ہے, مغرب کا وقت کیا ہے. تو آپ کے لیے بہت آسانی رہے گی. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ہے www.dawatislami.net. آل اوور دا ورلڈ اس کے ٹائم ٹیبلز موجود ہیں. آپ اپنے موبائل, اگر سافٹ ویئر والے موبائل ہیں, وہ سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کر لیں. آپ دنیا میں کہیں بھی ٹریول کریں, آپ کو نماز کے ٹائمنگز اس میں سے مل جائیں گے. اینی وے, اب آپ مزدلفہ میں داخل ہو جائیں. مزدلفہ میں جو رکنے کا وقت ہے, یہ پورے سفر میں نے شروع میں آپ کو کہا تھا صبر. مینا سے جلدی مچائی, جلدی عرفات پہنچا دیا, عرفات سے جلدی مچا کے مزدلفہ پہنچا دیتے ہیں, اب مزدلفہ سے جلدی بچا کے مینا پہنچا دیتے ہیں. اب یہاں بھی صبر کرنا ہے آپ. اس کا دیکھیں علم ہوگا تو پتا ہوگا. فجر کی اذانیں آپ خود سن لیں گے جو حج پر جا رہے ہیں, رات 3 بجے آپ کو فجر کی اذانوں کی آواز آئے گی. 3:30 بجے بھی اذان دے رہے ہوں گے, ارے بھائی ابھی فجر کا وقت نہیں ہوا, لیکن پتہ نہیں حاجیوں کو کیا جلدی ہوتی ہے, وہ سمجھتے ہیں بھائی صبح ہو گئی, فجر کی اذان دے کے فجر پڑھنی اور بھاگنا ہے. حالانکہ یاد رکھیں کہ مزدلفہ سے اگر کوئی بغیر کسی عذر کے فجر کا وقت جب شروع ہوتا ہے نا, صبح صادق, مزدلفہ کا وقوف کا وقت کیا ہے پہلے یہ تھوڑا سا سمجھ لیں. صبح صادق, سحری کا وقت ختم ہوا, فجر کا وقت شروع ہوا, اس کو کہتے ہیں صبح صادق, اور فجر کا وقت ختم ہوا. یہ جو 1, 1.5, پونے 2 گھنٹے ہوتے ہیں, یہ ٹائم میں سے کوئی بھی ایک لمحہ بھی مزدلفہ میں گزارنا واجب ہے. اگر کوئی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی چلا گیا تو اس پر دم ہو جائے گا, اور اگر کوئی فجر کا وقت ختم ہونے کے بعد آیا تو بھی اس پر دم ہو جائے گا. تو بٹوین دیٹ ٹائم آپ نے مزدلفہ میں ہونا ضروری ہے. لیکن لوگ ٹائم ٹیبل نہ معلوم ہونے کی وجہ سے, جلدی بچانے کی وجہ سے پہلے فجر پڑی اور نکل گئے, فجر بھی گئی اور مزدلفہ کا وقوف بھی گیا. کنکریاں, بہت بڑے بڑے پتھر بھی نہیں ہوں, بہت چھوٹے چھوٹے کنکر بھی نہیں ہوں, کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے نا, اس کے مطابق اس کی مقدار ہونی چاہیے. 49 آپ کو مارنے ہیں 3 دن کے اندر. پہلے دن 7, دوسرے دن 21, تیسرے دن 21, تو یہ کتنے ہو گئے 49. میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ 63 لے لیں, پیارے آقا کی عمر مبارک کی نسبت بھی ہو جائے گی, اور 63 اس لیے کہ اگر کبھی گرا گئی تو آپ کے پاس ایکسٹرا ہو, بچ جائے گی تو کسی حاجی کو دینے میں کام آ جائے گی. تو آپ اچھے انداز سے چھانٹ لیں, اس کو دھو بھی لیں. اس کا بھی ایک مشورہ دوں گا کہ آپ منرل واٹر کی جو چھوٹی بوٹل ہوتی ہے وہ اپنے ساتھ رکھیے گا, مل جائیں گی آپ کو وہاں پر, خرید لیں گے آپ. اس میں وہ کنکریاں رکھنا بڑا ایزی رہتا ہے, وہ دھل بھی آسانی سے جائیں گے. اس کو پانی سے بھرے, اس کو ہلائیں, پانی گرایا, وہ دھل بھی گئی. ورنہ نارملی کنکریاں دھونا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. تو بوٹل آپ کی پھر بیلٹ میں پھنسا لیں, یا اپنے بیگ میں جو آپ کو اسکول بیگ بتایا تھا اس میں ڈال لیں, تو آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا. اب آپ نے مینا پہنچنا ہے. اب یہاں بھی حاجی جلدی کرتے ہیں, فوراً جناب ابھی ابھی مزدلفہ سے نکلے پہلے ہی جا کے کنکری مارنی ہے. اس وقت لاکھوں لاکھ حاجی کنکری مار رہے ہوتے ہیں. آپ کے ساتھ بیگ بھی ہوگا, بیگ لے کے اگر آپ جمرات پر چلے گئے, شیطان کو مارنے چلے گئے, وہ بیگ چھین لیا جائے گا. وہاں سیکیورٹی کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں, ایک بھی بیگ نہیں جانے دیتے. تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ چونکہ اب آپ واپس مینا آئے ہیں, تھک بھی بہت گئے ہوں گے, بلکہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ تھکن کہتے کس کو ہیں, یہ حج پہ جا کر پتہ چلتا ہے.
ہیں الحمدللہ وہاں کی تھکن بھی پیاری ہے. تو اب آپ مینا میں آ جائیں, اپنے خیمے میں آ جائیں, خیمے میں آ کر بیگ بھی رکھ دیں, فریش ہو جائیں, وضو وغیرہ کر لیں, 1-2 گھنٹے آرام بھی کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کو جلدی کس بات کی ہے؟ میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ ظہر کا وقت جب شروع ہو جائے, 12-1-2 بج جائیں, اب جائیں رمی کر لیں. آپ انشاءاللہ مزے سے رمی کریں گے, کیونکہ ہزاروں لاکھوں حاجی فارغ ہو چکے ہوں گے. رمی کریں. اب 7 کنکریاں مارنی ہیں, بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اتنا ہاتھ اٹھانا ہے کہ بغل کی سفیدی نظر آئے, اور سیدھے ہاتھ میں انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے درمیان کنکری مارنی ہے. اس میں اچھی اچھی نیتیں ہوں کہ آج میں اس کو شیطان کو مار رہا ہوں, اپنے نفس امارہ کو بھی مار رہا ہوں, اپنی بری عادتوں کو بھی مار رہا ہوں. یا اللہ میں شیطان کو جو رمی کر رہا ہوں تو مجھے شیطان کے واروں سے محفوظ فرما. ان نیتوں کے ساتھ رمی کریں. اس کا ڈائریکشن کیا ہوگا؟ پہلے دن جب رمی کریں گے تو آپ کا رخ بھی قبلہ کی طرف ہوگا. ٹھیک ہے, قبلہ کی طرف بھی ہوگا اور جمرے کی طرف بھی ہوگا. تو آپ نے رمی کرنا ہے, کتابوں میں سب لکھا ہے, میں تھوڑا ریپڈ چل رہا ہوں. اب آپ نے رمی کرنی. رمی کے بعد اب آپ کا نیکسٹ کام ہے قربانی. اوکے, قربانی کے لیے یہاں ایک اور مسکنسیپشن یہ ہے کہ لوگ ٹوکن خرید لیتے ہیں قربانی کے. وہاں باکس اسٹال لگے ہوتے ہیں, آپ قربانی کے ٹوکن خرید لیں, اس پہ ٹائم لکھا ہوگا 10 تاریخ کو صبح 9:30 بجے آپ کی قربانی کر دی جائے گی, 10 تاریخ کو 10 بجے آپ کی قربانی کر دی جائے گی. ارے بھائی ہم نے رمی نہیں کی ہوگی. اگر آپ نے رمی نہیں کی اور آپ کی قربانی ہو گئی تو وہ قربانی ادائی نہیں ہوئی. یہ یوں سمجھ لیجئے کہ ترتیب یاد رکھنی ہے. سب سے پہلے رمی, پھر قربانی, پھر حلق. اس کے بعد آپ احرام سے فارغ ہوں گے. کوئی پہلے قربانی کر لے, پھر رمی کر لے, پھر حلق کر لے, نہیں چلے گا. فرسٹ آف آل رمی, قربانی, پھر حلق, یعنی بال کٹوانا. تو اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ 5-7 لوگ, 10 لوگ, 15 لوگ یا گروپ لیڈر جو ہوتے ہیں ان کو اپنا نام لکھوا دیں, ان کا فون نمبر لے لیں, اپنا پاس بھی موبائل رکھیں, چارج رکھیں. نارملی بنا عرفات میں بندہ ٹریول میں ہوتا ہے, موبائل ہی ڈاؤن ہو جاتا ہے, یا اپنا ڈاؤن ہو جاتا ہے, اس کا ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو ایکسٹرا بیٹری رکھیں یا چارج رکھیں. اور جب تک آپ کو یہ کنفرمیشن آپ اس کو نہ دیں کہ بھائی میں نے رمی کر لی ہے, اب وہ قربانی کرے, اس سے پہلے نہ کرے. اور اب اس کی طرف سے جب تک آپ کو کنفرمیشن نہ آئے کہ آپ کی قربانی ہو گئی ہے تب تک آپ نے حلق نہیں کرنا. ورنہ بندے نے کہا میں نے اس کو کہہ دیا حلق کر دو, نہیں, اس کو بکرا ملا نہیں ملا, کٹا نہیں کٹا, جب تک آپ کو یہ کنفرمیشن نہ ہو جائے آپ نے حلق نہیں کر پانا. ٹھیک, قربانی ہو گئی. قربانی کی شرائط وہی ہیں جو بقرہ عید میں ہیں, بے عیب جانور ڈھونڈنا ہے, یہ سارے معاملات دیکھنے ہیں. اور اب اس کے بعد آپ نے احرام سے آپ حلق کروا کے فارغ ہو جائیں گے. آپ کا الحمدللہ حج کا یہ دن گزر گیا. اب حج کا دوسرا رکن اعظم, پہلا بڑا رکن عرفات تھا, دوسرا ہے طواف الزیارہ. ٹھیک ہے, اب یہاں بھی جلدی اسی دن طواف الزیارہ کرنا ہے, اور اب یہ بھی کرنا ہے. ارے بھائی تھکے ہوئے ہو, سارے لاکھوں لوگ وہاں پہنچ گئے ہیں, کوئی ہاتھ توڑوا کر آتا ہے, کوئی پیر پکڑ کے آتا ہے, کیا ہوا یار وہ طواف الزیارہ کے لیے گیا تھا, 3 گھنٹے میں کر کے آیا ہوں, پیر پہ لگ گئی چوٹ. بھائی اتنی جلدی کیا تھی آپ کو, احرام تو اتر گیا نا آپ کا, اب آپ تھوڑا ریلیکس ہو جائیں. صرف ایک پابندی باقی ہے مرد و عورت کے تعلقات والی, باقی ساری پابندیاں ختم ہو چکی ہیں. طواف الزیارہ کے بعد وہ بھی ختم ہو جائے گی, تو آپ تھوڑا سا ریلیکس کر لیں. میرا اپنا آپ کو اوپینین مشورہ یہ ہے آپ دوسرے دن طواف الزیارہ کریں. سیکنڈ ڈے اگر آپ عصر کے بعد مکہ پاک چلے جائیں, عصر کے بعد مغرب کے بعد آپ طواف الزیارہ کریں. اللہ نے چاہا اگر آپ کو یاد ہوگا تو آپ مجھے دعا دیں گے. اتنا ریلیکس کے ساتھ آپ کا طواف الزیارہ ہوگا. تو اب کیا کرنا ہے, پہلا دن ہو گیا, صحیح ہو, قربانی ہو گئی, احرام اتر گیا, اب مینا میں رہیں. زبردست خیمے ہیں آج کل تو جناب وہ ایئر کنڈیشن خیمے ہیں, وہاں وقت گزاریں. اب رات وہیں آرام کرنی ہے. 10ویں رات 11ویں رات مینا میں گزارنا سنت ہے. ٹھیک ہے, 12ویں بھی سنت ہے, لیکن 12ویں سے پہلے جا سکتے ہیں. کس طرح یہ بتاتا ہوں. اب آپ نے 10 کا دن ہو گیا, 11 کی صبح ظہر کے بعد رمی کا وقت شروع ہوتا ہے. اب یہاں آپ دیکھیں گے لاکھوں لاکھ حاجی فجر سے ہی رمی کر رہے ہوں گے. آپ نے نہیں کرنی. رمی کا وقت جب شروع ہوگا جب ظہر کا وقت شروع ہوگا. اور یہ آپ کو کیسے پتا چلے گا, جب آپ کے پاس یہ ہوگا کہ بھائی ظہر کا وقت ہو گیا ہے, ہاں بھائی 12:02 پہ ظہر کا وقت ہو گیا ہے, اب رمی کا وقت شروع ہوا. لیکن یہاں بھی آپ کو مشورہ دوں گا جلدی مت کیجیے, بہت رش ہوگا ظہر کے بعد بھی. آپ 4 بجے عصر سے آدھا 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے جائیں. اللہ نے چاہا بالکل جمرہ کے برابر میں کھڑے ہو کے رمی کریں گے. اچھا, پہلے دن آپ نے صرف بڑے شیطان کو کنکری مارنی ہے, اور دوسرے اور تیسرے دن تینوں شیطانوں کو کنکری مارنی ہے, چھوٹے, منجلے اور بڑے. اور اسی سیکوینس سے یہ آتے ہیں. جب آپ جائیں گے تو پہلے چھوٹا شیطان آئے گا, درمیانہ اور پھر بڑا. ساتھ ساتھ تینوں کو مارنی ہے. ظہر کے بعد فوراً نہیں, 4, 4:30, 5 بجے جا کے ماریں. مغرب سے پہلے جب بھی مارنے
وہ مکروہ وقت نہیں ہے، مغرب کے بعد بھی مار سکتے ہیں مگر وہ مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے. تو بیفور مغرب آپ ایوننگ میں جا کے مارے، کول ٹیمپریچر بھی ہوگا. اب میں آپ کو جو 4 بجے کا بتا رہا ہوں کیوں بتا رہا ہوں، اپنے 4 بجے رمی کی اور اب آپ وہیں سے رمی کرتے ہی آپ مکہ پاک کے لیے روانہ ہو جائیں، مینٹلی پریپیئرڈ ہو کے جائیں کہ اب میں نے طواف الزیارہ کے لیے جانا ہے. تو خیمے سے جو واک آپ کی جمرات تک ہوگی وہ آپ کو مکے کے قریب کر چکی ہوگی. رمی کرنے کے بعد آپ مکہ پاک کی طرف چلے جائیں، آپ حرم پہنچیں گے مغرب کے آس پاس. اب آپ وہاں پر آرام سے طواف کریں، نفل پڑھیں، دعا کریں، اور اب آپ چاہیں تو بائی واک، ورنہ بسیں چل رہی ہوتی ہیں، گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں، واپس مینا آ جائیں کیونکہ وہ رات بھی مینا میں گزارنا سنت ہے. اب 12 کا دن آ گیا. 12ویں دن ایک ہی کام ہے آپ کا، رمی کرنی ہے. ظہر کے بعد وقت شروع ہو جائے گا. آپ نے ظہر کے بعد نہیں جانا، میرا مشورہ ہے پھر وہی 4 بجے جائیں. سکون سے آپ رمی کریں گے، ٹاپ فلور سے کریں، سیکنڈ فلور سے کریں. 4 منزلیں بنا دی گئی ہیں، بہت ایزیلی رمی ہوتی ہے. اب آپ وہاں پر رمی کریں، مبارک ہو، آپ کا حج پورا ہو گیا. تو اس طرح آپ کا یہ حج ہو جائے گا. اب جو آفاقی حاجی ہیں، یعنی وہ حاجی کہ جو مکہ پاک حرم طیبین سے باہر سے آئے ہیں، جیسے ہم پاکستان سے جا رہے ہیں، آفاقی کہلاتے ہیں ہم. ہمارے لیے طواف وداع کرنا بھی واجب ہے. طواف الوداع جس کو کہتے ہیں، طواف رخصت بھی کہتے ہیں. تو یہ آپ نے اب جب مکے سے جانا ہے اس سے پہلے ایک طواف اور کریں گے، وہ طواف وداع ہوگا. یہ کرنا ضروری ہے. اسلامی بہنوں کے لیے عرض کرتا چلوں، نارملی بڑا سوال پوچھا جاتا ہے اس لیے بتا رہا ہوں کہ ان کے مخصوص ایام اگر آ جائیں اور 12 ذوالحجہ تک وہ پاک نہ ہوں تو طواف الزیارہ کب کریں؟ کیونکہ طواف الزیارہ کا لاسٹ ٹائم ہے 12 ذوالحجہ کی مغرب تک. کسی نے اگر 12 ذوالحجہ کی مغرب تک طواف الزیارہ نہیں کیا اس پر دم ہو جائے گا. اب اسلامی بہنیں کیا کریں؟ تو اسلامی بہنوں کے لیے اجازت ہے کہ وہ پاکی حاصل کرنے کے بعد 12 ذوالحجہ کے بعد بھی کر سکتی ہیں، ان پر دم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہو گیا، طواف وداع بھی ہو گیا. اب مکے میں اور اگر آپ کے پاس دن ہیں، خوب عمرے کیجئے، خوب طواف کیجئے. طواف وہ نعمت ہے، ساری دنیا میں آپ تلاوت کر سکتے ہیں، ساری دنیا میں جناب آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں. طواف مکے کے علاوہ کہیں نہیں کر سکتے. تو جتنا ہو سکے آپ نے طواف میں اپنا وقت گزارنا ہے. اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب کیا کرنا ہے؟ اب مدینے جانا ہے. ٹھیک ہے، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. سبحان اللہ. تو اب مدینہ شریف جانا ہے تو کیسے جانا ہے؟ با ادب جانا ہے. سنبھل کر پاؤں رکھنا زائروں شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. تو مدینے کے سفر پر اشک بہاتے ہوئے شاعر لکھتے ہیں نا، دل میں نبی کی یادیں، لب پر نبی کی نعتیں، جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں. نعتیں پڑھتے ہوئے عشق و مستی کے عالم میں درود پاک کا ورد کرتے ہوئے اپنے آقا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، معراج کا سما ہے کہاں پہنچے زائروں، اونچی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے. مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شام کریموں کے در کی ہے. تو خوب تیاری کے ساتھ روتے ہوئے لجاتے ہوئے مدینہ پاک میں کاش داخلہ ہو. باوضو داخلہ کیجئے گا. جب بھی معلم کا آپ کا جو ٹائم ہوگا اس میں آپ کو وہ لے جائیں گے. مدینہ طیبہ بھی حاضری اسی طرح دینی ہے. گھر پہنچیں، فریش ہو جائیں، بلکہ زہ نصیب نئے کپڑے ہوں، بالکل عید کا سما ہو، خوشبو بھی نہیں ہو، مسواک بھی نہیں ہو، ٹوپی بھی نہیں ہو. اللہ کرے امامے کی سنت بھی سجا لیں. آقا کے در پہ جا رہے ہیں، آقا نے فرشتوں کا تاج کہا ہے اس کو. تو مدینے والے آقا بھی تو امامہ پہنتے تھے، ان کی بارگاہ میں امامہ پہن کے جائیں تو نیا امامہ ہو. ہیں اللہ کرے کہ یہ دن بھی آ جائے. بلکہ مشورہ بھی دوں گا کہ آقا کے دربار میں جا رہے ہیں تو سنت کے مطابق چہرہ بھی سجا کر جائیے. میرے آقا فرماتے داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں پست کرو. اب مفہوم حدیث عرض کر رہا ہوں. اور آتش پرستوں جیسا چہرہ مت بناؤ. تو کیا آقا کے دربار میں بغیر سنت والا چہرہ لے کے جائیں گے؟ ابھی سے یہیں سے نیت کر لیں کہ میں مدینے والے کے دربار میں جا رہا ہوں، رب مجھے حج پر بلا رہا ہے، میں انشاءاللہ سنت سجا لوں گا. تو سنت سجا کر خوب یعنی سمجھ لے تیار ہو کر مدینے والے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں. نقش و نگار کو نہ دیکھیں، ادھر ادھر نظر نہ دوڑائیں. بس ایک ہی تمنا ہو کہ آقا کے دربار میں جا رہا ہوں، سرکار سے توجہ حاصل کرنی ہے. دل کی کیفیت یہ ہو کہ حاضر ہے درے دولت پہ گدا، سرکار توجہ فرمائے، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار
توجہ فرمائیں. یاد رکھیے گا وہاں القاب نہیں دیکھے جاتے. بڑے بڑے آپ جناب عربی عبارتیں پڑھ کر اور بڑے انداز سے پڑھ رہے ہیں, وہاں دل کی کیفیت دیکھی جاتی ہے. ٹوٹے ہوئے دل یہ خاص ان کی کمائی ہے. تو تڑپ کے ساتھ حاضری دیجیے گا, باادب رہیے گا. جتنا عرصہ مدینہ طیبہ میں رہیں, جب جب گنبد خضرا نظر آئے ہاتھ باندھ کر درود و سلام پڑھ کر گزریے گا, اس کے بغیر نہ گزریے گا. زیادہ سے زیادہ وقت مسجد نبوی شریف میں گزاریے, نوافل پڑھیے, نمازیں پڑھیے, ریاض الجنہ میں جائیے. وہاں تو وہ جگہ ہے, میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو میرے روضے اور منبر کے درمیان کی جگہ ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے. جنت کی کیاری ریاض الجنہ وہاں موجود ہے, وہاں جائیں. روزانہ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو کئی بار, ورنہ کم از کم روز ایک بار غسل کر کے صاف ستھرے کپڑے پہن کر بارگاہ رسالت میں ضرور حاضری دیں. سید الشہداء بھی جائیں, وہاں پر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر حاضری دیں. احد شریف کی زیارت کریں, اور بہت مدینہ پاک میں زیارتیں ضرور زیارتیں کریں. ہو سکے تو قباء شریف روز جائیں, کہ جو مسجد قباء میں طہارت حاصل کر کے اپنے گھر سے چلتا ہے اور وہاں 2 رکعت نفل پڑھتا ہے, اسے عمرے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے. تو روزانہ عمرے کا ثواب پائیں. روزانہ نہیں تو کم از کم ہفتے والے دن مسجد قباء جانا, یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. اس سنت کو ادا کریں. تو میں عرض یہی کروں گا کہ مدینے کا سفر کیسے ہو, مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ جبھی افسردہ بدن لرزیدہ لرزیدہ. کہاں میں اور کہاں اس روضہ انور کا نظر اس سمت اٹھتی ہے مگر دزدیدہ دزدیدہ. کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا, ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ. مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں, ہوا پاکیزہ پاکیزہ, فضا سنجیدہ سنجیدہ. خدا کی قسم دنیا میں کوئی ایسا شہر نہیں مدینہ طیبہ جیسا کہ جس کو دیکھنے کے لیے کروڑوں آنکھیں اشکبار رہتی ہیں. تو اے حاجیوں, مدینہ طیبہ میں باادب رہیے گا, با ذوق رہیے گا, اپنے آقا سے شفاعت کی خیرات مانگتے رہیے گا. اور جب واپسی ہو تو دل کی کیفیت یہ ہو کہ کس جیسے روح نکل جاتی ہے. مدینے سے رخصت عاشقوں کے لیے قیامت کا سما ہوتا ہے. روتے روتے الوداعی حاضری دیجیے گا, التجا کیجیے گا, آقا سے پھر حاضری کی التجا کیجیے گا کہ یا رسول اللہ مجھے پھر بلائیے. یہ تمنا ہو, یہ التجائیں ہوں کہ در سے غلام آپ کے جائیں تو جائیں کس طرح, چھوڑ کے آپ کا دیار سر کو اٹھائیں کس طرح. آپ کے در کی حاضری آقا ہماری عید تھی, کعبہ دل کو چھوڑ کر عید منائیں کس طرح. لوٹ کے اب چلے غلام, لیجئے آخری سلام, پھر یہ غلام آپ کے لوٹ کے آئیں کس طرح. سال آئندہ شاہ حرم تم, کرنا عطار پر یہ کرم تم, پھر مدینے میں رمضان دکھانا. الوداع تاجدار مدینہ, الوداع تاجدار مدینہ. کاش قسمت میرا ساتھ دیتی, موت بھی یا بری میری کرتی. جان قدموں پہ قربان کرتا. الوداع تاجدار مدینہ, الوداع تاجدار مدینہ. الوداع تاجدار مدینہ. کوئے جانا کی رنگی فضاؤں, اے معطر منبر ہواؤں, لو سلام آخری اب ہمارا. الوداع تاجدار مدینہ. آنسو بہاتے
بار بار مڑ کر گنبد خضرا کو دیکھتے کہ آقا شاید پھر بلا لیں، پھر کرم ہو جائے. تڑپتے ہوئے الوداعی حاضری دیجئے گا، پھر حاضری کی التجا کیجئے گا، اور پھر یہ وعدہ بھی کر کر آئیے گا کہ آقا اب تک تو آپ کی سنتوں سے دور زندگی گزاری ہے، اب آپ کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے گزاروں گا. اے پیارے حاجیوں مبارک ہو، ایک طرف شفاعت کا وعدہ ملا، ایک طرف گناہ معاف ہو گئے. لیکن یاد رکھیے یہ آئندہ کی زندگی کی گارنٹی نہیں ہے کہ جو کوئی آئندہ بھی گناہ کرے گا تو وہ بھی معاف ہو جائیں گے. نہیں، حج سے پہلے کے گناہ معاف ہوں گے، اور اس میں وہ گناہ کہ جس میں کچھ حقوق ہیں. یعنی اگر کسی کی نماز قضا باقی ہیں تو قضا نماز کا گناہ معاف ہوگا، قضا ادا کرنی ہوگی. کسی کا قرض لیا ہوا ہے، چوری کی ہے، کسی کا مال دبایا ہے، تو اس کو وہ مال واپس لوٹانا ہوگا. یہ معاف نہیں ہو جائے گا. حقوق العباد کا جو گناہ ہے وہ معاف ہوگا. تو جو چیزیں لوٹانی ہیں، قرض ہیں، وہ واپس آ کر بھی ادا کرنی ہوں گی. تو اب میں گزارش آخر میں یہ کروں گا، سفر پر جا رہے ہیں، مبارک سفر ہے، تو ابھی سے اپنے اندر تبدیلی لائیے، ورنہ یہی ہیبٹس لے کر، یہی عادتیں لے کر وہاں چلے گئے تو وہاں بھی غلطیاں ہوں گی، وہاں بھی مسٹیکس ہوں گی. یہ نمازوں کی پابندی، گناہوں سے بچنے کی فکر یہیں سے شروع ہو جائے، چہرہ سنت کے مطابق ہو جائے، آنکھوں کا قفل مدینہ لگ جائے، بد نگاہی سے یہیں سے جان چھوٹ جائے. یہ سب کیسے ہوگا؟ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ باتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں. آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، ہمارے اجتماعات میں شرکت کیجیے. دعوت اسلامی کے مدنی قافلے سفر کرتے ہیں. سفر مدینہ سے پہلے ایک بار مدنی قافلے میں بھی سفر کر لی، 3 دن کے لیے سفر کر لیں تو اللہ کے گھر میں رہنے کے آداب، ایٹیٹیوڈز کیا ہیں، اپنے اندر تبدیلی کیسے لانی ہے، یہ سب کچھ آپ کے لیے سیکھنا آسان ہو جائے گا. اور ایسے بھی یہاں موجود ہیں جو اس سال حج پر نہیں جا رہے. تمنا تو سب رکھتے ہیں نا، سب کے دل میں تمنا ہے مکہ پاک دیکھیں، مدینہ شریف دیکھیں. آپ سے گزارش کروں گا نیک اعمال کیجیے، آقا کی سنتوں پر عمل کیجیے. اگر مال و دولت نہیں ہے، اسباب نہیں ہے تو نہ گھبرائیے. کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت. کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت. جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. تو اگر بلاوا چاہیے، اچھے اعمال کرنے کی نیت کر لیں اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں. بلکہ ایک اور اچھا کام یہ ہے، مدنی چینل دیکھتے رہیے. اس میں گھر بیٹھے آپ کو بہت ساری باتیں آپ کو، آپ کے گھر والوں کو سکھائی جاتی رہیں گی. ضرور اس کی دعوت بھی عام کیجیے. آپ رفیق الحرمین یہ کتاب ضرور اپنے ساتھ رکھیں. یہ DVD اور CDs دیکھ لیجئے. نماز کے ٹائمنگز والی کتاب بھی اپنے ساتھ رکھیں. انشاءاللہ بہت آسانی رہے گی. اللہ تعالیٰ آپ سب کا سفر قبول فرمائے، قدم قدم پر برکتیں عطا فرمائے، آپ کی حفاظت فرمائے. علماء سے پوچھا گیا کہ حج مقبول بڑا سنا ہے ہم نے، حج مقبول یہ کیسے پتہ چلے کہ میرا حج قبول ہو گیا؟ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ جو پہلے سے اچھا ہو کر لوٹے وہ سمجھ لے کہ اس کا حج قبول ہو گیا ہے. اب انشاءاللہ نیت کرتے ہیں پہلے سے اچھے ہو کر لوٹیں گے، نیک بن کر لوٹیں گے، نیکیاں کرتے ہوئے انشاءاللہ لوٹیں گے. یہ ماشاءاللہ میرے پاس ایک مکتوب بھی ہے، امیر اہل سنت نے مسافر مدینہ کی خدمت میں ماشاءاللہ یہ مکتوب لکھا ہے. تو جو حج پر جا رہے ہیں ہمارے اسلامی بھائی سے یہ لیٹر بھی لے لیں. بہت سارے آداب اس میں بھی موجود ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو حرمین طیبین کا بار بار سفر نصیب فرمائے. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.